अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शबीर अहमद शिगरी आज के प्रोग्राम के साथ हाजिर है। पिछले प्रोग्राम से ये प्रोग्राम जुड़ा हुआ है। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही थी गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर तालीम इब्राहिम सनाई साहब से, तो हमने ये मुनासिब समझा कि इस अहम गुफ्तगू को ना रोका जाए बल्कि इसे दूसरे प्रोग्राम में भी जगह दी जाए। बहुत अहम गुफ्तगू कर रहे थे सनाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आपके साथ गुफ्तगू में बड़ा मज़ा आ रहा है। सनाई साहब, अब पिछली गुफ्तगू के हवाले से मैं आपसे सवाल करूंगा कि इस खत्ते में तहजीब का आगाज़ कैसे हुआ और जोग्राफियाई लिहाज से यहाँ की अहमियत पे ज़रा आप रोशनी डालिए। यहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि आपके जो तिब्बतन प्लेटो है ये एक ऐसे जगह पर है, इसके शिमाल में चाइना है, जुनूब में हिंदुस्तान है, इसके मगरिब में सेंट्रल एशिया है, मशरक़ में आपके जो फार ईस्ट एशिया है जिसमें बर्मा, थाईलैंड वगैरह मैकाओ तक हैं। तो इस इलाके से सेंट्रल एशिया भी लोग जाते रहे हैं, चाइना भी जाते रहे हैं, हिंदुस्तान में भी जाते रहे हैं। और ये दुनिया का एक यूनिक खित्ता है, पहाड़ों के हवाले से भी, चरागाहों के हवाले से भी, इस इलाके के ग्लेशियर के हवाले से भी, दरियाओं के हवाले से भी। ये इलाका बराज़म एशिया में बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि यहाँ से पहाड़ी सिलसिले ईरान में जो कोह अलबुर्ज तक इसी से जुड़ा हुआ है, कोह पामीर इसी से जुड़ा हुआ है, जो अल्ताई के जो पहाड़ी सिलसिला इससे जुड़ा हुआ है, हिमालय, कराकरम और हिंदुकुश आपको पता है ये इसके दिल हैं। तो जोग्राफियाई तौर पर ये इलाका इंतहाई अहमियत के हामिल रहे हैं। और ख़ास कर यहाँ जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इसके पीछे तकलामकान एक, मैंने पहले आपके एपिसोड में मैंने कहा था, तकलामकान एक समंदर रहे हैं जो आज खुश्क हो गए हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा थंडर क्लिपिंग जो मैंने पहले आपको कहा वो हुआ है। और उस वक्त जब पानी थे, नमकीन और मीठा पानी के इख्तिलात भी होते रहे हैं। और इसमें बहुत सारे जो आपके एलिमेंट्स हैं, अनासिर हैं, जो इंसानी ज़िंदगी या हयात के लिए ज़रूरी जो अनासिर हैं वो भी इन पहाड़ों में मौजूद थे। तो ये एक ऐसा इन्वायरमेंट था कि यहाँ पर सूरज की रोशनी भी जो अल्ट्रा वायलेट रेस हैं, उसमें गामा रेस और दूसरा जो बालाए बनफशी या ज़ेरी बनफशी कहते हैं, यहाँ पर लगते रहे। अगर हम साइंसदानों की थ्योरी को ले लें, या उन्होंने जो ज़िंदगी का आगाज़ जो उन्होंने कहा, जो सिंगल सेल की बात की है, आर्कियोबैक्टीरिया को उन्होंने बातें की हैं, तो उसके लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा आज से 1 करोड़ साल या 50 लाख साल पहले को अगर आप यहाँ के अर्जियाती माहौल को देखें तो ये इंतहाई मुनासिब जगह था। और इसको बहुत सारे अभी चाइना के उनके वो इदारा है, साइंटिफिक इदारा है, उन्होंने भी इस चीज़ को इंडोर्स किया है। और इसके अलावा टेडग्रेन और उसके साथी ने जो हमारे हिमालय पे किताब लिखी है, उन्होंने भी निशानदेही की है कि यहाँ पर बहुत सारे फॉसल मिले हैं। और मैं आपको बताऊं, जब ये टकरा गए थे, जो यहाँ हमारे दियोसाई जो इस वक्त दुनिया की बाम दुनिया भी कहते हैं, आपके दियोसाई को, ये लफ्ज़ उन्होंने ये मौजूदा ताजिकिस्तान के जो पामीर के एरिया को भी कहता था, लेकिन पामीर से भी ये ऊंचे जगह पर है। यहाँ पर हमने बायोवेल्विया मोलास्कास के फॉसिल्स हमने निकाले हैं। एक यहीं से मिलता है, एक हमारे खपलू वैली है, घांचे ज़िला है, वहाँ एक छुआर गांव है, उनके नाले में भी ये गोंडवाना एशिस के अंदर से ये फॉसिल्स मिलते हैं। तो जब उन फॉसिल्स की हम डेटिंग के लिए अभी हम इस पर फर्दर हम रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन जर्नल ये है कि 550 मिलियन साल पहले ये समंदर की तह में ये ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था, जो आज फॉसिल की शक्ल में हमारे पास वो फॉसिल्स मनों में नहीं है, टनों में मौजूद हैं। तो वो एक इंतहाई अहम जो तहक़ीक़ करने के लिए अहम एरिया भी है और अहम ज़रिया भी है। तो इस इलाक़े में आपको ये भी मिलेगा। दूसरा ये है कि बहुत सारे हमारे बायोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट या जो आपके जो तेल शेल निकालने वाले लोग,
جی یہ کہتے ہیں جی یہ علاقہ فوسلائزیشن میں نہیں آتے، اونچے جگہ پر ہے. آپ بریگیڈیئر ملہوترا کی کتاب پڑھیں تبتن کنڈرم میں، جی اس نے کہا ہے جی کہ جو ہمارا اکسئی چن ہے، جو مقامی زبان میں دنیا کے نقشے پر اکسئی چن کہتے ہیں، جو بلتستان اور لداخ کا حصہ تھا، جو آج اس پر چائنا تبت کے حصے کے طور پر چائنا کے قبضے میں ہے، اس کو ہم چانتھنگ کہتے ہیں. وہاں پر 15,000 بلین بیرل آئل ریسورسز ہیں اور 15,000 بلین کیوبک فٹ گیسز بھی ہیں. اور یہی وجہ ہے جولائی 2012 میں انڈیا اور چائنا کے آرمی کے درمیان لڑائی ہوئی تھی اس آئل کی وجہ سے. اور وہ کہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے بعد سینٹرل ایشیا اور یہ علاقہ آئل کے لیے رچ ایریا ہے جو آج تک دنیا کی نظروں میں نہیں ہے. تو اگر یہ آئل میں اتنا بڑا آئل فیلڈ ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں آئل بنتا ہے لیونگ بینگ کے فوسل سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اتنے آئل یہاں کہاں سے آئے جو آج ڈرائی اینڈ کولڈ ایریا ہے جہاں آسانی سے انسان سانس لے نہیں سکتے ہیں، وہاں اتنا آئل ریسورسز کہاں سے آیا؟ اور آپ کے تکلا مکان اس پہاڑ کے جو آپ کے سامنے ہیں، جی اس پہاڑ کے پیچھے تکلا مکان ہے جس کو بلتی زبان میں کچا کہتے تھے. جب ساسانی آئے تو انہوں نے فارسی میں اس کو تکلے مکان کہا، بیسمنٹ. وہاں ہمارے جہاں سے تاجر جاتے تھے تو وہ مٹی کو جمع کر کے ماچس سے آگ جلاتے تھے تو ان کی روٹی پکتی تھی عام ریت سے. تو یہ آئل بیلٹ بھی ہیں. اس سے میں ان کو یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں پھر یہ آئل کہاں سے آیا اگر یہ ابتدا ہی سے کولڈ اینڈ ڈرائی ایریا تھا تو؟ لہٰذا ایسا نہیں ہے. اس علاقے میں آپ کو بتاؤں ایک اور ہے جی جرمن ہے، اس نے کہا جی جو آپ کی ہمالیہ قراقرم جو ماؤنٹین رینجز ہے، دس واز دی فرسٹ ہوم آف دی ہیومن بینگ. میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں. اور اسی طریقے سے تاریخ بلاذوری نے بھی کہا ہے. تاریخ مسعودی امام التواریخ کہتے ہیں احمد مسعودی کو، اور اس کی تاریخ میں وہ کہتا ہے یہاں خاص طور پر بلتستان کے حوالے سے وہ اپنے تاریخ میں پہلے جلد کے تقریباً 35واں صفحے پر اس نے لکھا ہوا ہے کہ یہ منگولین نسل میں ایک نمایاں نسل ہے. یہ بڑے شریف لوگ ہیں. جب یہ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں تو بڑے زبردست شاہ سوار ہوتے ہیں. ان کی ہر 20 مائل پر ان کی 20 لوگ رہتے ہیں. ان کی 20 آدمی اور دوسرے قوموں کے 1000 آدمی مقابلے میں ہیں. اور وہ یہ بھی کہتا ہے یہاں بلتستان کے بارے میں، یہ ان کے گھر میں فوتگی ہو، پیدائش ہو، یا وہ مال مویشی چرانے کے لے جائیں یا کھیت میں گوڑی کرنے کے لے جائیں، مرد ہو یا عورت، یہ ہمیشہ گنگناتے رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں. اور مجھے یاد ہے آج کل یہ متروک ہو رہے ہیں. جب میں بچہ تھا ہمارے یہاں خواتین کھیتوں میں کام کرتے تھے، گنگناتے تھے. کوئی بچہ یا کوئی مرد مال مویشی لے کے جاتے تھے، وہ گنگناتے تھے. یہ گنگنانا ہمارے یہاں یہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے. آج بھی آپ ریفریز میں جائیں گے تو آپ کو گنگناتے نظر آئیں گے. اس نے یہ کہا کہ شاید ان کی یہ مزاج ان کی پہاڑوں کی جو ہاربل پلانٹس کی وجہ سے ہوگا، یہ ان کی فطرت میں شامل ہے. تو بڑے تعریفیں کی اس قوم کی. اور میں آپ کو بتاؤں عرب میں یہ 4-5 کتابیں تاریخ طبری میں، تاریخ طبری عام آدمی پڑھ نہیں سکیں گے اس علاقے کے حوالے سے، چونکہ وہ ہمارے یہاں ہر کسی کو خاقان کہتے ہیں. عباسی دور کو بھی، امی دور میں بھی، چونکہ ان کے ساتھ کنفرنٹیشنز ہوتے رہے ہیں تو ہمارے لوگوں کے نام ان کو نہیں آتا تھا، تو انہوں نے سب کو خاقان کہا. تو بڑے واقعات ہیں ان کتابوں میں. اور سینٹرل ایشیا کے بھی آپ تاریخ کی کتابیں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اسی طریقے سے میں نے آپ کو کورگن سویلائزیشن کی بات کی جو یہاں سے لوگ گئے 1400 سال میں. فاطمہ نور کراچی کی خاتون ہے، اس نے قدیم تاریخ لکھی اور وہ بتاتے ہیں کہ یہاں سے فلاکس گئے خانہ بدوش. یہاں پر ایشو یہ ہوتا تھا ایک قبیلہ کمزور ہوتا تو دوسرا آدم خوری بھی ہوتے تو ان کی شکار کرتے تھے تو لوگ بھاگتے تھے. ایک قبیلہ بھاگا، اس کے پیچھے دوسرے نے اس کا پیچھے کیا، پھر تیسرے نے کیا. اس طریقے سے یہ لوگ مالڈیوا پہنچا اور وہاں کورگن سویلائزیشن اسٹیبلش ہوئی. اسی طریقے سے آپ چین کے قدیم ان کی میتھ کو اور ان کی آپ ہسٹری پڑھیں تو چائنا ہمارے جو یانزے اور یلو ریور کے بارے میں کہتے ہیں یہ کہکشانوں سے آتے ہیں. اور ان کی جو قدیم جو میتھالوجی ہے اس میں یہ کہا ہے خدائے تاؤ نے
बर्मिंगर हरबेंगर को कहा, जिसको हम बेंदक कहते हैं, ठीक है जी, उसको कहा तुम चीन में जाओ, अंडा दे दो, वहां इंसानों की आबादी शुरू करो। तो इसका मतलब ये हुआ खुदाए ताव चीनी नहीं था, और वहां जो आबादी वहां किया जो खुदाए ताव ने कहा जी चाइना में आबादी करो, उससे पहले ये इलाका था। और यहाँ इनकी यांशो सिविलाइजेशन कहते हैं, जो अमदू है, मैंने पहले आपको कहा खम अमदू युलसांग, ये 3 बड़े हिस्से थे जी जी तिब्बतन प्लेटो के। तो यहाँ अमदू से ये लोग आबादी फैलते 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 इस वक्त बेजिंग शंघाई तक पहुंचे हैं। तो इन्हीं 2 दरियाओं पर चीन की पूरी आबादी है। तो आपको चाइना की सिविलाइजेशन में नजर आएगा। इसी तरीके से मैंने आपको मेसोपोटामिया इराक के बाद मैंने आपको किया, अब इंडस सिविलाइजेशन पे आए। मैंने पहले आपको कहा जी सिंगे खबाब के नाम से था, इसी से ये नाम आज सिंध कहते हैं, क्योंकि बरोही में या पंजाबी जबान में या आरिया में जो हमारे प्रोनाउंसिएशन है वो कह नहीं सकता था, सिंगे प्रोनाउंस नहीं कर सकते, तो उन्होंने सिंधु कहा। फिर सिंधु से और भी बहुत सारे फ्लॉक आए, सीन बोल नहीं सकते थे। आप अर्ज पाकिस्तान को देखें, इसमें बड़े तफसील है। तो उन्होंने सीन को छोटे हे से बदल कर हिंदू दरिया कहा, फिर हिंदुस्तान पड़ गए। तो आपके सिंध के जो इस आपके मोहनजोदड़ो के अंदर जो आपको वाक़यात नजर आ रहे हैं, या आप जो उस जमाने के लोगों के फॉसिल्स आपके सामने आ रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट करता है इस इलाके से। जी सनाई साहब, हम यहाँ पर एक वक्फे का वक्त हो रहा है, वक्फा लेंगे। नाजरीन, यहाँ इस खत्ते की तहजीबी और जोग्राफियाई और तारीख़ी अहमियत के बारे में बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू जारी है। वक्फे के बाद हम फिर दोबारा हाजिर होंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। خير الوقت في خير الكلام 1400 साल तक सलातीन और बादशाहों के जेर इताब रहने के बाद आज मकतब तशय्यो उन तमाम प्रेशर से आजाद होकर दुनिया को ये बता सके कि हम ही मकतब मुहम्मदी के असल तर्जुमान भी हैं और उनकी उन तालीमात के आमिल भी हैं। तकवा इलाही का इंसान के अंदर मौजूद होना इस बात की गवाही है कि इंसान अहले मारिफत नहीं। क्या चाहती हो कि सब तुमसे हमदर्दी जताएं? ठीक है, जताएंगे, लेकिन बहुत जल्दी सब कुछ भूल भी जाएंगे लोग। कैसी जिंदगी है कि हर घड़ी औलाद को तफसील बताई जाए। हम एक साथ जिंदगी गुजारते हैं, हम एक घराने के लोग हैं, सभी एक दूसरे की चाहते हैं, सभी एक दूसरे को वाबस्ता हैं, हमारी अच्छाई बुराई एक दूसरे पर असरअंदाज होती है। आप मेरे वालिद हैं, क्यों हक को नाहक कर दिया? इस्लाम बहैसियत निज़ाम ज़िंदगी उसका भी एक मॉडल बना और सामने आया कि ये इस्लाम रियासत का दीन है और ये रियासत के निज़ाम के तौर पर भी चल सकता है। 10,000 से ज़ायद सब्सक्राइबर्स नूर प्रोडक्शन से वालहाना मोहब्बत का सबूत भी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की बर वक्त इत्तला मिलती रहे। जी नाजरीन, स्कर्दू में हम मौजूद हैं, गुफ्तगू हो रही है बल्तिस्तान के इस खत्ते की जोग्राफियाई, तहजीबी और तारीख़ी अहमियत के बारे में। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी। बड़ा खूबसूरत मौसम है, साथ साथ मौसम की खूबसूरती के साथ साथ बूंदाबांदी भी हो रही है और बड़े प्यारे माहौल में गुफ्तगू हो रही है। तो जी सनाई साहब, ब्रेक से पहले हम तारीख़ी खत्ते की तारीख़ के बारे में बात कर रहे थे जी, इस बारे में ज़रा। माहिरीन अर्जियात कहते हैं जी, ये जो इलाका बना है जी, ये इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और रशिया के दरमियान ये बने हैं। जब ये टक्कर गए तो ये हिमालयन प्लेटो बन गए। अब इसकी ये है कि जब हम इस इलाके की जो पहले मैंने आपको तशरीह की कि यहाँ से फॉरेस्ट भी जा सकते हैं, नॉर्थ साउथ हर जगह इस इलाके से जा सकते हैं, और आम लोगों की बस की बात नहीं इन पहाड़ों को क्रॉस करें। आजकल रोड बने हैं, केकेएच बने हैं, यहाँ आपके बल्तिस्तान टू केकेएच ये भी बहुत बड़ा 40 फुट का रोड बन रहा है। यहाँ एयरपोर्ट बने, अब तो आसान हो गया। एक ज़माना ऐसा था लोगों को आसानी से
کراس نہیں کر سکتے تھے، جو اجنبی تھے، لیکن یہیں کے لوگ جاتے تھے. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں، اس دور کی جب آپ غور کریں تو اس وقت بادشاہتیں تھیں، لیکن سلطنتوں کے جو باؤنڈریز تھے وہاں پر کوئی فوجی نہیں رکھتے تھے، یا بادشاہتوں سے پہلے لوگ براعظموں کو کراس کرتے تھے، خانہ بدوشی کرتے تھے. تو اس علاقے کی اہمیت اس لیے رہا. بعد میں بھی لوگوں نے، اب لوگ تھوڑا سا سویلائز ہو گئے تھے، لوگ گرمیوں میں یہیں آتے تھے، سردیوں میں اپنے مال مویشی کے ساتھ گرم علاقوں کی طرف. کچھ فلاکس چائنا کی طرف جاتے تھے، کچھ سینٹرل ایشیا کی طرف، اور اکثر و بیشتر یہاں سے لوگ جو اس وقت پاکستان اور بھارت ہے ان کی طرف جاتے تھے. آج بھی آپ نے سنا ہوگا، آپ دیوسائی میں جا کے دیکھیں، ہم گجر کہتے ہیں جی. تو یہ آتے جاتے تھے. ہمارے یہاں پر جاٹ، گجر اور اس کے علاوہ منڈاس، جتنے بھی جو قبائل اس وقت ہندوستان میں ہیں یا سینٹرل ایشیا میں ہیں، یہ ادھر سے گئے ہوئے لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جاٹوں کے بارے میں کہتے ہیں جی یہ جاٹ آرین نسل سے تھے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ یہیں کے خانہ بدوش تھے جو سینٹرل ایشیا جاتے تھے، اور کچھ وہیں رہے، کچھ آتے جاتے رہے. تو اس طریقے سے ہسٹری کو اگر آپ دیکھیں، ساؤتھ ایشیا کے کہتے ہیں سب سے پہلے تورانی آئے اور اس کے بعد آرین آئے. آریہ کسی قوم کا، کسی نسلی گروہ کا نام نہیں ہے. جو بھی ہندوستان میں داخل ہوا سب کو آریہ کہا. آج آپ ہندوستان میں دیکھیں تو آریہ آئے، یا آریہ کیا مطلب؟ یہاں سکیتھین آئے، سکاز خاصاز آئے، ادھر زونگنو آئے، یوچی آئے، ہفتالیس آئے، کشانز آئے. ہم ان سب کو آریہ کہتے ہیں. خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان میں ان سب کو آریہ کے نام سے جانتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اور میں پشاور گیا تھا، پشاور میں جا کے دیکھا تو اب ہمارے پشاور کی میں نے تاریخی کتابیں لے آئے تو کہتے ہیں جی اسرائیل سے کوئی قبیلے گم ہو گئے تھے، ادھر آ کر یہ جو پشاور ہے آباد ہو گئے. اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. صحیح. کیونکہ جب آپ پشاور جا کے دیکھیں تو پشاور میں آپ کو ایک ہی نسل کے لوگ نظر نہیں آئیں گے. ڈفرینٹ ایتھنک گروپس وہاں پر موجود ہیں. ہندکو زیادہ ہیں، پشتو کم ہے. تو وہاں پر جو جدید جو پشتو ہے یہ ہفتالیس ہیں. ٹھیک ہے جی. سفید ہن کہتے ہیں ان کو. آج بھی آپ جتنے آپ پیور پٹھان نظر آئیں گے یہ زیادہ تر سفید ہن ہیں. تو یہاں پر منڈاز بھی آئے جس کو سکیتھین کہتے ہیں. تو مختلف فلاکس وہاں آئے، لیکن گلگت بلتستان یا تبتن پلیٹو پہ اس حساب سے لوگ نہیں آئے جس حساب سے اس وقت کے پاکستان، افغانستان اور ہندوستان میں آئے. تو یہ اس علاقے کی پیکولیرٹی ہے. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، ہاں جو دھراوڑی ہیں جو آج سری لنکا میں ہے، جنوبی ہندوستان میں ہے، یہ سارے یہ یہاں کے قدیم باشندے تھے، ادھر سے گئے ہیں. اور یہاں پر تھوڑا بہت اختلاط اس لیے ہوا، ازا جو میں آپ کو کنگائی کہتے ہیں، وہاں سے کچھ لوگ یہاں آئے، کچھ سینٹرل ایشیا سے آئے، جو ابھی آپ ترک کی بات کر رہے ہیں. احمد مسعودی نے بھی کہا ہے یہ ترک نسل ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. تو یہاں پر بھی ایتھنک کمپوزیشن بنے ہیں، اور یہاں سے بہت سارے لوگ گئے ہیں. اسلام آنے کے بعد بھی ایران سے آئے، عرب سے لوگ آئے، تو ایتھنک کمپوزیشن بن گئے. اسی طریقے سے بدھ مت ہے تو ہندوستان سے بھی آئے. اس طریقے سے یہاں کے اندر جو ایتھنک ایفینٹی ہوا ہے، اور یہاں سے باہر زیادہ ہوا ہے، باہر سے یہاں کم ہوا ہے. تو یہ اس علاقے کے ایتھنک کمپوزیشن ہے. اور آپ کو میں بہت سارے اس میں ایویڈنس بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں کی جو تہذیب و ثقافت ہے، باہر کے لوگ آنے کے باوجود وہ یہاں چینج نہیں لا سکے. لینگویج میں، لوگوں کی بلیف میں. آج ہم مسلمان ہیں، لیکن بینگ اے مسلم ہمیں اسلامی اقدار پہ جانے چاہیے. ہمارے بہت سارے اقدار آج بھی بدھزم نہیں، بونزم کے اقدار آج بھی زندہ ہیں. تو جیسے ہمارے یہاں پر ایک رواج ہے، لا سے کہتے ہیں جی، لوگ کو دیوتا لے جاتے ہیں، اور یہ آج بھی لوگ اس پر بلیو کرتے ہیں. یہ جو سیلاب پر قربانی اس دور کی ہیں. ہمارے جو گاؤں کے چوپال پہ خیرات کا ایک سلسلہ ہے وہ بھی بون تہذیب کا ہے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں جو میلے لگتے ہیں وہ بھی بون تہذیب کے آثار ہیں. تو آپ کو بہت انٹرسٹنگ چیزیں ملیں گی.
जो इधर के यहीं ओरिजिनेट हुआ, यहीं इवॉल्व। जी नाजरीन, खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है तारीख़ी, तहजीबी और सारी अहमियत के हवाले से, लेकिन मेरा ख्याल है बूंदाबांदी कुछ तेज़ हो गई है। बारिश हमारा ख्याल था कि शायद हल्की बूंदाबांदी में हम एंजॉय भी करें, साथ गुफ्तगू भी करें, लेकिन हमें इस वक्त मजबूरन एक ब्रेक लेनी पड़ रही है। तो इंशाअल्लाह आते हैं ब्रेक के बाद। مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام 1400 साल तक सलातीन और बादशाहों के जेर इताब रहने के बाद आज मकतब तशय्यो उन तमाम प्रेशर से आजाद होकर दुनिया को ये बता सके कि हम ही मकतब मुहम्मदी के असल तर्जुमान भी हैं और उनकी उन तालीमात के आमिल भी हैं। तकवा इलाही का इंसान के अंदर मौजूद होना इस बात की गवाही है कि इंसान अहले मारिफत में। क्या चाहती हो कि सब तुमसे हमदर्दी जताएं? ठीक है, जताएंगे, लेकिन बहुत जल्दी सब कुछ भूल भी जाएंगे लोग। कैसी जिंदगी है कि हर घड़ी औलाद को तफसील बताई जाए। हम एक साथ जिंदगी गुजारते हैं, हम एक घराने के लोग हैं, सभी एक दूसरे की चाहते हैं, सभी एक दूसरे के वाबस्ता हैं, हमारी अच्छाई बुराई एक दूसरे पर असरअंदाज होती है। आप मेरे वालिद हैं, क्यों हक को नाहक कर दिया? इस्लाम बहैसियत निज़ाम ज़िंदगी उसका भी एक मॉडल बना और सामने आया कि ये इस्लाम रियासत का दीन है और ये रियासत के निज़ाम के तौर पर भी चल सकता है। 10,000 से ज़ायद सब्सक्राइबर्स नूर प्रोडक्शन से वालहाना मोहब्बत का सबूत हैं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की बर वक्त इत्तला मिलती रहे। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले जो है बारिश की वजह से हमें प्रोग्राम रोकना पड़ा क्योंकि बहुत खूबसूरत मौसम है यहाँ पे स्कर्दू का। हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी जारी है, लेकिन हम अपना प्रोग्राम इस मौसम की खूबसूरती के साथ जारी रखेंगे। तो सनाई साहब, बल्तिस्तान के तारीख़ी जो मकामात हैं उनके बारे में कुछ आप फरमाइए। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। कई हवाले से कुछ इलाके किसी और हवाले से, कुछ इलाके किसी और हवाले से अहमियत के हामिल हैं। बल्तिस्तान में अगर आप कदीम तारीख़ के हवाले से देखें, इंसानी खाना बदोशी के हवाले से, तो आपकी शिगर में दाल्दो वैली में एक लचेघर है। ये एक मैथोलॉजिकल फोर्ट था, वो अभी भी उसके आसार बाकी हैं और उसके ऊपर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। ये वो किला है जब पाकिस्तान और चीनी तुर्किस्तान के दरमियान रवाबित यहीं से थे। और उससे पहले आपको इस वक्त ग्लेशियर का मैदान है, जफो ग्लेशियर, बल्तरो ग्लेशियर और आगे पनमा गांव वगैरह है। ये आबादी उस वक्त ये किला था। अब वो ग्लेशियर में दब गए हैं, लेकिन आबादी नीचे शिफ्ट हो गए। पहले शिखर आबाद नहीं था, वो इलाका आबाद था। तो ये एक अहम जगह है। दूसरा जो अहम जगह है, जिस शिखर से आते हुए इस कड्डू की तरफ एक जगह है, लमसा है। यहाँ पर कुंजुखसुम के नाम से यहाँ के जो पुराने देवताओं की तस्वीर है, कुंजुखसुम बौन मज़हब के देवता हैं। तो ये बड़ा अहम जगह है। स्कर्दू के अंदर ये हमारे मंडल कहते हैं, ये भी बौन आसार हैं। अक्सर लोग इसको बुदाराग कहते हैं, बुद्ध मत के आसार हैं कहते हैं, लेकिन ये बुद्ध मत के आसार नहीं है, ये बौन मज़हब के आसार हैं। ये आपके सामने क्या अहम है, आज भी महफूज है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने चौकीदार भी रखे हुए हैं। कुछ तो ख़राब किया है, लेकिन अब जो मजीद खराबी करना था लोग उसको मिटाना चाहते हैं। जहाँ तक हमने सुना है इसको बुद्धा राग कहा जाता है। बुद्धा राग के कहा जाता है, जो अभी भी कहते हैं, लेकिन हकीकत में ये बुद्धा राग नहीं है, ये बौन मज़हब के देवताओं की तस्वीर है। इसी तरीके से आपके शिगर ही के हल्के में आते हैं नर, जो दरियाई सिंध के यहाँ से जाते हुए लेफ्ट साइड पे आते हैं जी। इसको तोनपा राग भी कहते हैं, लेकिन ये वो जगह है जो केसर सगा के अंदर, केसर हमारे यहाँ पर मैथोलॉजिकल जो इरा में इपिक जो पोएम है इसके साथ रिलेटेड हैं।
یہیں پر یہ میڈیٹیشن میں چلے گئے, یہیں یہ ڈیمائس ہو گیا. صحیح. اور اس کی ڈیمائس ہونے کی پورے پروسیس کے ساتھ وہ تصویر لگے ہوئے ہیں. انفارچونیٹلی کچھ ہمارے مذہبی طبقوں نے اس کو سفید پینٹنگ کے ذریعے سے مٹانے کی کوشش کی, لیکن تصویر پھر بھی ہیں. ہم نے کوشش کی آئل سے اس کو دھو لیں, لیکن وہ کلر میں ہے, ریڈ کلر میں بنایا ہوا ہے, میڈیٹیشن میں جاتے ہوئے بنایا ہے. تو یہ عام ہے. اس کے علاوہ ہسٹوریکلی اگر آپ کلچرلی دیکھیں تو آپ کو بلتی جو میوزک ہے, باقی چیزیں ہیں, اس میں لداخ, بلتستان اور سراؤنڈنگ کے ایریا زیادہ تر فوکس کرتے ہیں قپلو پراپر کو. یہاں سے بہت سارے چیزیں لداخ کی طرف اس طرف آئے, لیکن جب سے مقپونہ ڈائنیسٹی ادھر آنے کے بعد انہوں نے بھی یہاں اسکردو کے اندر ایک اپنا مقام پیدا کیا, ایک نئے سویلائزیشن کا آغاز کیا. اسی طریقے سے شگر میں جب پہلے راجہ لوگ ختم ہو گئے, جب اماچا آئے تو انہوں نے بھی اپنا ایک اقدار کی طرف یہ بڑھے. تو آپ کو کھرما میں یہ بوتیچو کے نام سے ایک جگہ ہے جو قدیم تاریخی جگہ ہے. اسی طریقے سے پراپر کھرما خاص میں جو ان کے جو فورٹ ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے. پہلے ٹاپ پہ تھے, یہ اسلام سے پہلے ادھر تھا. بعد میں یہ زوراور سنگھ وغیرہ نے حملہ کرنے کے بعد اور پھر یہ نامگیل راجگان نے بھی کھرما کے ذریعے سے اسکردو پر بلتستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی. اس وقت وہ جگہ مٹ گئے ہیں. تو آپ کو پارے کے اندر جو بوتیچو پارے میں ہے وہاں آپ کو راک کارونگز ملے گا. اسی طریقے سے خپلو کے اندر سیلنگ فورٹ پہلے سیلنگ میں تھا, اب خپلو میں ہے. تو سیلنگ فورٹ کے اوپر بھی آپ کو پہاڑوں پر کارونگ نظر آئے گا. اسی طریقے سے یہاں سے جب تبتن امپائر اور ہمارے وقت بہت لوگوں نے گلگت پہ حملہ کیا تو آپ کو مقپون شغرن کے نام سے گلگت داخل ہوتے ہوئے گیٹ وے پہ 40 پتھروں پر انہوں نے اپنے جنگی جو حکمت عملی ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, کون کہاں ہے, یہ پوری تفصیل ان پتھروں پہ دیا ہوا ہے. وہ ایگے اور برہمی اسکرپٹ میں لکھے ہوئے ہیں, زیادہ تر ایگے میں. تو آپ کو بلتستان کے ہر جگہ ملے گا. باقی آپ ایکسکیویشن کی بات کرو تو قدیم ترین جو کھدائی سے ہمیں ہجری دور کے جو اوزار ملے ہیں جی, یہ آپ کو کھرما کے اندر سے ہم نے تقریباً 35 فٹ زیر زمین کھودنے کے بعد ہمیں ان کے اوزار ہاتھ آئے. اسی طریقے سے خپلو سائڈ میں سینو ایک گاؤں ہے بہت قدیم, جو فہایان نے بھی اس گاؤں کا نام لیا ہے, اور بھی جو وہ جو سیاح چائنا سے آئے انہوں نے اس علاقے کا ذکر کیا ہے. تو وہاں سے تقریباً 20-25 فٹ کھدائی کے بعد وہاں سے ہمیں وہ قلعے کے فورٹس ملے ہیں جو چائنا کے قدیم ترین فورٹ سے بھی یہ پرانی ہیں. یہ ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں. جی جی انشاءاللہ ضرور, آپ کو میں دکھا دوں گا ضرور. اس کے علاوہ برونز کے, تانبے کے دور کے اوزار بھی ہمیں ملے ہیں وہاں سے. اور اسی طریقے سے میرا علاقہ ہے تھلیبرو, جو کہ اس وقت لوگ نیچے رہتے ہیں, اوپر نہیں رہتے جی, ٹھنڈ ہے, لیکن وہاں پر پچھلے سال کھدائی کی تو اجتماعی قبریں ملی ہیں جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا, نام و نشان بھی نہیں تھا. وہ ڈیٹیکٹر کے ذریعے سے انہوں نے دیکھا تو وہاں سے کچھ سونے بھی ملے لوگوں کو, قیمتی چیزیں بھی ملا, اور وہ کچھ فروخت ہوئے ہیں. اور تانبے کے جو ان کے ظروف تھے وہ اس وقت لوگوں کے پاس ہیں. اس کے پکچرز بھی میں نے لے کے آئے ہیں, اور اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں میں نے ان کو کہا پریزرو رکھیں, جی اٹھا لوں گا, ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. اسی طریقے سے شنگو شگر میں نے پہلے انٹرویوز میں بھی آپ کو کہا تھا, یہ ٹیکٹونک پلیٹس کے ٹکراؤ سے پہلے جو ٹیتھے سی کے جو آبی حیات تھے ان کے فوسلز میں نے پہلے آپ کو گزارش کی, ٹنوں منوں میں نے ٹنوں میں ہیں, آپ بھی جا کے وہاں سے لے سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے جگہ ہیں, یعنی بلتستان کے ہر لوکیلٹی میں آپ کو 2500, 3000, 4000, 5000 سال یا اس سے پہلے کے آپ کو مختلف چیزیں کھدائیوں میں ملتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے آج تک کسی حکومت نے ملکی سطح پر, بین الاقوامی سطح پر, کسی یونیورسٹی نے ریسرچ کرنے کی کوشش نہیں کی, نہ ہمارے لوگوں نے دنیا کو بتایا جی یہ علاقہ آرکیالوجیکلی کتنا امپورٹنس ہے, جیولوجیکلی کتنا امپورٹنس ہے, جیو اسٹریٹجیکلی بھی یہ کتنا امپورٹنس ہے. یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے.
اور انشاءاللہ مستقبل قریب میں آپ کے بلتستان یونیورسٹی بنا ہے، اس میں ہم ڈپارٹمنٹ کھول رہے ہیں، تو اس کے ذریعے سے پھر آپ لوگوں کے ذریعے سے، خاص طور پر میڈیا کے ذریعے سے ہم کوشش کریں گے یہاں پر ایسے تاریخی مقامات ہیں بلتستان کے اندر اور ہمارے گلگت کے اندر بھی ہیں اور یہی لداخ کے اندر بھی ہیں. آپ کو بہت سارے آرنومنٹس آپ کو اجتماعی قبروں سے ملیں گے اور اس زمانے میں مرد عورت سب کو اب جو اسلامی تدفین نہیں ہوتا تو وہ گڑھے کھودتے تھے اور سیدھا کھڑے اس میں ڈال دے، اس کی گڑھی ہو. اس زمانے میں تو گڑھی ہوتے نہیں تھے، خاص طور پر خواتین کے اوزار ایک پوٹ میں ڈال کے بند کر کے اس کے لاش کے ساتھ وہیں دفن کرتے تو اوپر ایک پتھر رکھ لیتے. جی ثنائی صاحب، آپ نے جس طرح بتایا کہ اتنی تاریخی اہمیت کا حامل یہ علاقہ ہے، چاہے زبان کے لحاظ سے ہو، چاہے جغرافیے کے لحاظ سے ہو، چاہے انسانی نسل کے حوالے سے ہو، ہم نے جانا کہ یہ بہت ہی اہمیت کا حامل علاقہ ہے. تو چونکہ آپ ایک حکومت پاکستان کی جی ایشیا کے 80% رقبے کو اسی علاقے کے دریاؤں کے ذریعے سے سیلاب. بے شک ہمارے بائیں جانب دریائے سندھ بھی جو بہت بڑا دریا ہے وہ بہہ رہا ہے. تو ایک حکومتی عہدیدار ہونے کے حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حکومت اس وقت کیا کر رہی ہے اس خطے میں؟ اتنی اہمیت کا علاقہ دیکھیں، آپ کیٹو یہاں پر ہے، گہشہبرم، مشہبرم، پتہ نہیں کتنی بلند ترین چوٹیاں سیاحت کے حوالے سے الگ ہے. پہاڑوں سے یہاں آپ کے جواہرات نکلتے ہیں، دریا سے سونا نکلتا ہے اور تاریخی مقامات الگ جو آپ نے باتیں کی، ساری چیزیں اہمیت کی حامل ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ حکومت پھر اس خطے میں کیا اس سلسلے میں کر رہی؟ یہ ایک تو گلگت بلتستان کو گزشتہ 77 سالوں سے گلگت بلتستان پاکستان کے آئین دائرہ کار میں نہیں آتا، یہ ایک مسئلہ تھا. دوسرا ہمارے یہاں کیونکہ ایجوکیٹڈ لوگوں کی جو شرح خواندگی ہمارے یہاں جب ہم پیدا ہوئے تھے تو 2% 3% بھی نہیں تھے. اب الحمدللہ ہم 72-75% پہ ہم پہنچے ہیں. جی. تو ایک تو ایجوکیشن کی کمی تھی، دوسرا کوئی روڈ کوئی ایکسس نہیں تھا. اب یہ ساری چیزیں آ گئے ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر ہمارے حکومت نے، میں نے پہلے آپ کو عرض کیا، ایک بورڈ بنایا ہے مقامی زبانوں کو فیز آؤٹ کرنے کے لیے. آرکیالوجیکل ہمارے ڈپارٹمنٹ یہاں کھلے ہیں. خاص بات یہ ہے کہ گلگت کے ایریا کو اسٹڈی کرنے کے لیے قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کام کر رہے ہیں اور بلتستان کے ایریا کو اسٹڈی کرنے کے لیے ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے یونیورسٹی آف بلتستان ابھی وجود میں آیا ہے. یہ فنکشنل ہو گئے ہیں، تو ان میں ہم ڈپارٹمنٹس کھول رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول کے یونیورسٹی جو مانے ہوئے یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ ان کو ہم لنک کر رہے ہیں، لنکیجز بنا رہے ہیں تاکہ ان کے اوپر باقاعدہ ایک ہائی لیول پر ریسرچ ہو اور ایویڈنس کے ساتھ ہو، تاکہ جو ہم ہائیپوتھیسس کے طور پر باتیں کرتے ہیں یہ ہائیپوتھیسس تک نہ رہیں، اس کے آؤٹ پٹ آئے، اس کے امپیکٹ آئیں اور دنیا کو معلوم ہو کہ یہ علاقہ کتنا انسانی معاشرے میں کرۂ ارض کے لیے یہ علاقہ کتنا اہم ہے. تو اس علاقے کو ہمیں نظروں میں رکھنا ہوگا اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم ہم آپ کو بتاتے جائیں. جی ثنائی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اس خطے کے بارے میں آپ کو بتاؤں، گلگت بلتستان کا خطہ ایسا خطہ ہے کہ جو امن کے لحاظ سے امن کا بھی گہوارہ ہے اور یہاں کی زبان اور خطے کی اہمیت تاریخی تہذیبی سارا کچھ آپ نے سنا. ثنائی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں مفصل انداز میں ہمیں بیان کیا. تو آپ یقین کریں یہاں پہ امن کی یہ حالت ہے اس خطے کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس دور میں کہ یہاں کے پولیس اسٹیشنز پہ پچھلے دنوں چیف جسٹس صاحب نے یہاں کا دورہ کیا تھا. انہوں نے کہا جی یہاں کے جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر کوئی قتل کیس نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ خوبصورتی کے لحاظ سے یہ خطہ اپنی مثال آپ ہے اور تاریخی سامان کو باہر رکھتے ہیں. جی، دکاندار اپنے سامان کو باہر کھلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، نماز پڑھنی ہو یا کہیں جانا ہو. یہاں پہ چوری کا یا جرائم کی شرح بالکل زیرو ہے. اور اس کے علاوہ خوبصورتی کے لحاظ سے، نوادرات کے لحاظ سے، تاریخی لحاظ سے، ہر لحاظ سے اس علاقے کی بہت اہمیت ہے. تو حکومت پاکستان سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ اس خطے کے اوپر خصوصی توجہ دی جائے. تو اس کے ساتھ ہی آپ کے میزبان شبیر احمد شگری کو آج کے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
10,000 سے زائد سبسکرائبرز نور پروڈکشن سے والہانہ محبت کا ثبوت ہیں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع ملتی رہے۔